فراڈیے بندے میں نے کھلی آنکھوں سے دیکھے، میں مسالے دینا شروع ہو گیا نا، مغرب تک بیٹھا رہوں گا۔ یہ آپ کے سفیانے روڈ کے واقعات میرے سامنے ہیں، 8 بازاروں کے واقعات میرے سامنے۔ اللہ کی قسم 2 نمبری کرنے والے خود بھی برباد ہو کے دنیا سے مرے ہیں، ان کی اولادوں کا بھی بیڑا غرق ہو گیا، بچیاں برباد ہو گئیں، بچے برباد ہو گئے، اور نسل سے اللہ پاک نے سجدہ اٹھا لیا۔ واللہ العظیم میں بڑی مشکل خود پہ کنٹرول کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا تھا۔ فراڈ نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، غلط سٹیمپ نہیں لگوانی، جو کپڑے کی حقیقت ہے وہ بیان کیا کرو، جو چیز کی حقیقت ہے وہ بیان کیا کرو۔ کوئی لے جائے تب بھی شکر ادا کرو، کوئی نہ لے کر جائے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر گزار بندے کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ گرامی قدر پیارے مسلمان بھائیوں، آپ نمازی بھائی بہت زیادہ عزت دار ہیں، حقیقی مالدار ہیں، اللہ کے وفادار ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے سچے حبدار ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نماز عصر کی ساری برکتیں نصیب فرمائے۔ کیمرے نصب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا لمبا چوڑا درس ہے، بس 3 باتیں بڑی ضروری ہیں، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے، خطرہ ہے کہ اگر ہم نے 3 باتوں کا لحاظ نہ کیا تو کہیں 30 دنوں کی جو محنت ہے نا رمضان کی، وہ ادھوری نہ رہ جائے اور ہم رمضان کی برکتوں سے کہیں محروم نہ کر دیے جائیں۔ جو میں 3 باتیں بڑے اختصار سے آپ کے پیش خدمت کرنے لگا ہوں، ذرا صدقے دل سے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان سے پہلے کرنے والے کام، کچھ تو کام آپ نے رمضان میں کرنے ہیں نا جی، انشاءاللہ تراویح پڑھنی ہے اور قرآن شریف پڑھنا ہے اور تلاوت کرنی ہے اور صدقہ کرنا ہے۔ کچھ کام ہیں جو رمضان المبارک سے پہلے کرنے ضروری ہیں۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں نا جی بخاری شریف میں، بڑی قابل توجہ بات ہے، شعبان میں نبی علیہ السلام اس مہینے میں بڑے ایکٹیو ہو جاتے تھے اور بڑا چاہ ہوتا تھا نبی علیہ السلام کو کہ رمضان آ رہا ہے۔ بلکہ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے فرض نماز سے پہلے سنتیں ہوتی ہیں نا، نفل ہوتے ہیں تاکہ پوری یکسوئی کے ساتھ ہم فرض ادا کریں، رمضان سے آنے سے پہلے رسول اللہ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے کثرت کے ساتھ، یعنی رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے تاکہ تیاری مکمل رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گن گن کر دن گزارتے تھے، بڑا چاہ ہوتا تھا، بڑا انتظار ہوتا تھا۔ اگر آپ کوئی مجھ سے پوچھیں نا کہ مولانا صاحب کوئی تھرمامیٹر ساتھ لے کر آئے ہیں کیا، آپ ہمیں ذرا تھوڑا سا چیک کر کے بتا دیں کہ ایمان کا لیول کیا ہے؟ جی میں لے کے آیا ہوں تھرمامیٹر ساتھ، میری طرف دیکھیں۔ اگر آپ نے اپنے ایمان کا لیول چیک کرنا ہے نا تو انشاءاللہ 2 دن کے بعد جو رمضان آنے والا ہے، ابھی آپ اپنے دل کی کیفیت چیک کریں کہ آپ کو چاہ کتنا ہے، شوق کتنا ہے، خوشی کتنی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے دل میں دکھ کتنا ہے، یار میں اس دفعہ بھی نہیں روزے رکھ سکوں گا، میں اس دفعہ بھی اللہ کے پیار میں پیاسا نہیں رہ سکوں گا، اس دفعہ بھی میں اللہ کے پیار میں بھوکا نہیں رہ سکوں گا۔ تو اگر بیماری یا کسی عذر کے پیش نظر محرومی ہے تو آپ کا دل بجھا ہے، اور اگر آپ ماشاءاللہ صحت مند ہیں تو آپ اس انتظار میں ہیں کہ کب جمعہ آئے اور ہم اللہ کے پیار میں بھوکے پیاسے رہے۔ ایک چاہ ہے، ایک شوق ہے، ایک خوشی ہے، اور آپ شکر ادا کرتے ہیں، تو پھر آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا ایمان پسند آ چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن کو نیکی کا انتظار ہوتا ہے اور نیکی کے موسم پہ وہ خوش ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور بھائی رمضان المبارک سے بڑی نعمت نہیں ہے ایک مومن مسلمان کے لیے۔ دعا سے میں 3 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں تھوڑے وقت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہماری سوچ سے زیادہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرمائیں۔ رمضان المبارک سے پہلے کرنے والا سب سے بنیادی کام یہ ہے مسلمان بھائیوں، عقیدہ بندے کا بہتر ہونا چاہیے۔ عقیدہ توحید و سنت جو ہے نا، توحید میں شرک نہیں ہونی چاہیے، اور بدعت میں سنت میں بدعت کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ توحید میں شرک نہ ہو اور سنت میں بدعت کی آمیزش نہ ہو۔
اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی اس کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، قابض ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی ہمارے سجدوں کے لائق ہے، وہی ہماری نظر و نیاز کے لائق ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اسی کو سجدہ ہے، اسی کو رکوع ہے، وہی ہر قسم کی عبادت کا حقدار ہے۔ اگر عقیدہ توحید میں کہیں خرابی ہے نا جی، تو یہ توجہ سے سن لیں، 30 دن بڑے تھوڑے ہیں، بندہ 30 سال بھی روزے رکھتا رہے تو اس کو روزوں کی برکت نصیب نہیں ہوتی۔ دعا میں کرتا ہوں، آپ آمین کہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید کی محبت نصیب فرما۔ پھر میں دعا کرتا ہوں قبولیت کی گھڑی، اللہ ہمیں عقیدہ توحید کی غیرت نصیب فرما۔ عقیدہ توحید و سنت یہ بیس ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس چنگل سے باہر نکل آؤ کہ میں وہابی ہوں تے میں بریلوی ہوں تے میں دیوبندی ہوں تے میں فلانا ہوں، بھائی تو جڑا بھی ہوں عقیدہ توحید اپنا بہتر کر۔ سنت نبی پاک کی کافی ہے، کوئی دین میں نئی چیز داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے بڑا نبی پاک کا گستاخ وہ بدعتی بندہ ہے۔ کیوں؟ کہ وہ دین میں اضافہ کر کے بتلانا یہ چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ لیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تھی اور اس کمی کوتاہی کو میں پورا کر رہا ہوں۔ اے ذہن چو گل کڑ چھڑو یار، کم تے چنگا ہے، وہ چنگا ہوندا تے نبی علیہ السلام دس کے جاندے، جڑا کم نبی علیہ السلام نے نہیں دسیا وہ چنگا نہیں ہو سکتا۔ ساڈی نیت دین نہیں، چنگا نہ چنگا ہونا دین نہیں، چنگا وہی کام ہے بھائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پورا دین دے کر گئے ہیں۔ تو میں نے پہلی بات مکمل کر لی ہے، دیکھیں یہ کتنی بنیادی بات تھی۔ بزرگوں کا احترام کریں، پیروں کا احترام کریں، اللہ والوں کا احترام کریں، زندہ ہیں تو ان سے دعا کروائیں، کھانے کھلائیں، اچھے لباس پہنائیں اور بڑھ چڑھ کر ان کی خدمت کریں۔ لیکن جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر میرے پیارے بھائیوں ان کی قبروں پہ سجدے نہیں، ان کی قبروں پہ جانوروں کو ذبح کرنا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، لعنت ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے عقیدہ توحید و سنت۔ اللہ اسی عقیدے پہ ہمیں زندہ رکھے اور اللہ اسی عقیدے پہ ہمیں سعادت اور شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ دوسری بات توجہ سے سن لیں، آپ کے رمضان کا اجر دوبالا ہو جائے گا، تلاوت کا اجر دوبالا ہو جائے گا، تراویح کا اجر آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ انشاءاللہ ملے گا۔ دوسرا کام یہ ہے دل کی طہارت۔ یہ 2 دن تقریباً ماشاءاللہ رہ گئے ہیں، یہاں جو جالا مالا ہے نا جی اس کو آپ اتاریں۔ دیکھیں نا رمضان کیا ہے، آپ مجھے پوچھیں نا شیخ صاحب رمضان کیا ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں رمضان یہ اللہ کا مہمان ہے۔ ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے تو پرفیوم ہم بعد میں چھڑکتے ہیں، اچھا کلین ہم بعد میں بچھاتے ہیں، پہلے جالا والا اتارتے ہیں، گرد و غبار سے روم کو کمرے کو صاف کرتے ہیں۔ تو یہ تجلیات کا مرکز ہے اور یہاں نور اترتا ہے، یہاں ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے، یہاں کا جالا مالا، یہاں گناہ کا جالا مالا نہیں ہونا چاہیے۔ دل کو گناہ سے پاک کرنا چاہیے رمضان سے پہلے پاک دل لے کر اللہ کے پیار میں بھوکے پیاسے رہے، لطف ہی عجیب ہوگا، پھر آپ کے منہ کی ہواڑ بھی اللہ تعالیٰ کو کستوری سے بھلی لگے گی۔ اپنے دل کو حسد کے جالے سے پاک کریں، کینے کے جالے سے پاک کریں۔ تو عقیدہ توحید کے بعد اگر آپ رمضان المبارک کی صحیح برکتیں لینا چاہتے ہیں نا جی تو وہ دل کی طہارت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کو اور روزوں کی محبت کو رکھ کر ایسا تالا لگا دیں کہ کوئی کھول نہ سکے۔ نمازی کا بغض، جماعتی کا بغض، رشتہ داری کا بغض، نہ یہ بربادی ہے، بہت بڑی بربادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں پوری محبت سے آمین کہیں، اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں اتنا نوازا ہوا ہے، اللہ ہمیں دل کی طہارت بھی نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صرف اعمال نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے صرف چہرے نہیں دیکھتا، اللہ صرف ہمارے پیسے روپے اور عہدے نہیں دیکھتا، فرمایا میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں۔ تو یہ پی جانا اور دل کو صاف رکھنا اور عام معافی کا اعلان کرنا یہ بہت بڑی کامیابی اور سعادت ہے۔ تو سب سے پہلی بات عقیدہ توحید و سنت ہے جی، اس کو عام کریں۔ اور دوسری بات یہ دل کی طہارت ہے۔ دیکھو بھائی ادھر دیکھو، اکٹھے رہتے ہوتے نا خوشگوار معاملے ہو جاتے ہیں، بیوی سے غلطی ہو سکتی ہے، بہن سے غلطی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے ہر بندہ آپ کے لیول کا با اخلاق ہو،
کوئی سے کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، اس کو دل میں نہیں پالنا۔ 14 گھنٹے کا بندہ بھوکا پیاسا ہو اور دل میں جالا مالا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے روزے دار سے محبت نہیں کرتے، بڑے خطرے والی بات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن آیا اور رسول پاک علیہ السلام کی درجے آدھی، پوچھا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے ہاں سب سے پیارا کون ہے؟ فرمایا جو دل کا نرم ہے۔ پوچھا گیا سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا جو دل کا صاف ہے۔ پوچھا گیا کہ رحمتیں برکتیں کس بندے پہ اترتی ہیں؟ میری طرف دیکھنا۔ فرمایا رحمتیں برکتیں اس بندے کے دل پر اترتی ہیں جس بندے کا دل دھوکے اور حسد سے پاک ہے۔ تو مائنڈ نہ کیجئے، میں آج صرف آپ کو یہ بتلانے آیا ہوں کہ یار دل کباڑ خانے بن گئے ہیں۔ نہیں یار، یہ کباڑ خانے نہیں ہیں۔ اور بیٹا ادھر دیکھ، یہ شیطانی گدام نہیں ہے، یہ محبتوں کا مرکز ہے، یہ تجلیات کا مرکز ہے، یہاں رب کا نور اترتا ہے، یہاں پہ خیر آتی ہے۔ یہ برباد ہو جائے تو زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ پیسہ وبال جان، اولاد وبال جان، اور توجہ رکھنا رشتہ داریاں وبال جان۔ دل کی زندگی کا بڑا خیال رکھیں۔ میں دعا کرتا ہوں بڑے وجد اور بڑی محبت سے میں کہنا اللہ تعالیٰ ہمارے دل بدل دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ رحم دل انسان بنا دے۔ سنگ دل بندے کو رمضان کا فائدہ نہیں ہے جی، دیکھ لیں میں نے ننگے لفظوں میں بتا دیا۔ جیو اور جینے دو، یہ پالیسی کاپی پہ لکھ لو، اس پہ عمل کرو۔ اگر ایک بندہ آپ کی رائے سے موافقت نہیں کرتا، چاہے آپ کی بیوی ہے، آپ کا بیٹا ہے، جوان ہے، آپ کا بھائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کا جینا حرام کر دوں؟ اب وہ میری غیبت سے نہ بچے، اب وہ میری خفیہ شرارت سے نہ بچے، اب وہ میری سازش سے نہ بچے، اور بھائی جیو اور جینے دو، یہ ہے اسلام کی پالیسی، یہ ہے دین اسلام۔ اختلاف رائے کے باوجود احترام انسانیت کا دامن نہیں چھوڑتے، دلوں میں قدورتے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، دیکھیں میں کھل کے آپ کو بات بتانے لگا، مجھے پتا ہے کہ یہاں پی ٹی آئی کے ورکر بھی بیٹھے ہوں گے، نون لیگ کے جیالے بھی بیٹھے ہوں گے، پیپل پارٹی کو چاہنے والے بھی بیٹھے ہوں گے۔ بھائی آپ کا جس پارٹی سے تعلق ہے آپ اس کے سپورٹر بنیں، کارکن بنیں، اس کے نعرے لگائیں، سب کچھ کریں، لیکن کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے 1000 دفعہ سوچا کریں کہ یہ انسان بھی ہے، مسلمان بھی ہے، پاکستانی بھی ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، ایسا سیاست کی بھیڑ چڑھا ہوا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور تیسری بات کر کے میں انشاءاللہ دعا کر دیتا ہوں، شروع میں بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو قلب سلیم بنا دے، پھر دعا کرے اللہ ہمارے دل کو قلب منیب بنا دے، اللہ تعالیٰ اپنی جناب کی طرف ہمیں جھکنے والا دل نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ایسا دل دے دے کہ ذکر کے ساتھ جس کو اطمینان ملتا ہے اللہ ہمیں ایسا قلب نصیب فرما دے۔ تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ قرب الہی کا مہینہ ہے۔ اس کو کوئی بھی آپ اچھا نام دے لے، لیکن اس بندے کے لیے جس کا عقیدہ صاف ستھرا ہے، جو رب کا نشکرہ ہے، رب کے حق غیروں کو دیتا ہے، اللہ کو نہیں اس کی بھوک پیاس چاہیے، جو رسول اللہ کی سنت کی غیرت اپنے دل میں نہیں رکھتا بدعتی انسان ہے، بڑا رب ناراض ہے اس سے، حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے گا ان لوگوں کو۔ نکلو فرقہ واریت کے چنگل سے، بڑا صاف ستھرا عقیدہ توحید رکھو اور عقیدہ سنت رکھو، اپنے مولویوں کو بتاؤ کہ بھئی دین وہی ہے جو رسول پاک علیہ السلام ہمیں دے کر گئے، اگر اس دین پر عمل کر کے ابو بکر جنتی ہو سکتے ہیں، عمر جنتی ہو سکتے ہیں، اصحاب رسول جنتی ہو سکتے ہیں، تابعین تبع تابعین جنتی ہو سکتے ہیں، تو رسول اللہ کے دیے ہوئے جو دین کا پیکج ہے نا، اس پر عمل کر کے ہم بھی اللہ کی جنت میں جا سکتے ہیں۔ آئے دن بدعات، آئے دن خرافات، آئے دن دین کے نام پہ تماشے۔ ایک اور بھی دعا کریں، یا اللہ جو بدعت میں ملوث لوگ ہیں اللہ اپنی ان کو اصل میں نا شیطان نے اپنے چکر میں لیا ہوا ہے، کوئی نہیں جی کم تے چنگا ہے نا، نہ بھائی نہ ایسے نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ میں بدعت کی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ میں آپ کو دو ٹوک الفاظ میں بتا دیتا ہوں، چونکہ مجھے کسی بندے کا کم از کم ڈر نہیں ہے، نہ مجھے کسی کی خوشامد کی امید ہے، الحمدللہ آپ کو کھل کے بتاتا ہوں، بدعتی بندہ ڈاکو سے بدتر ہے، چور سے بدتر ہے، زانی سے بدتر ہے، شرابی سے بدتر ہے بدعتی انسان، جس نے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو کافی نہیں سمجھا، میرے نبی پاک کی غمی کو کافی نہیں سمجھا، میرے نبی پاک کی خوشی کو کافی نہیں سمجھا، وہ میرے نبی پاک کا سب سے بڑا مجرم ہے۔
کوئی مسلط نہیں ہے, کوئی سمجھوتا نہیں ہے, کوئی دبے الفاظ نہیں ہے. میں دین کا دائی نہیں ہوں, خود کو مجرم سمجھتا ہوں اگر یہ میں حقائق مسلمانوں کے سامنے نہ رکھوں. ہمیں دین کا وہ پیکج کافی ہے جو 23 سالہ زندگی میں آمنہ کے درے یتیم علیہ السلام ہمیں دے کر گئے. تو سب سے پہلی بات رمضان کے روزوں سے پہلے عقیدہ توحید و سنت ہے. دوسری بات دل کی طہارت ہے. تیسری بات توجہ سے سن لیں, پھر اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں آپ کو ایک خوشخبری سنا کر. تیسری بات یہ ہے, لین دین کے معاملے اپنے چیک کر لیں, رزق حلال والے معاملے چیک کر لیں. ہاتھ جوڑنے جائز ہوتے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتا ہوں. اور دکانوں پہ بیٹھنے والوں, چائنا کی چیز اوریجنل کہہ کر نہ بیچا کرو, غلط سٹیمپ کپڑا نہ دیا کرو, سچ بولا کرو, بھوکے چلے جاؤ, اجڑ جاؤ. نفع آنے کی بجائے رب کی قسم مقروض دنیا سے چلے جاؤ. لیکن یہ فراڈ, یہ جال سازی اور 2 نمبری اور دغا بازی, ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ برکت نہیں دیتا روزے کی. یہ بڑا مشکل کام ہے, مائنڈ نہ کرنا. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے دیندار بندے یہاں آ کے فیل ہو گئے. صاف بات کریں, سچی بات کریں. یہ جتنا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے نا, گونج جانی چاہیے میری مسجد. مل کے سارے مجھے بتائیں رزق کا مالک کون ہے؟ ایسے نہیں مل کے بولے روٹی کا مالک کون ہے؟ اور اللہ کسی کو عزت کی روٹی دے, اسے کوئی فقیر بنا سکتا؟ اور اگر اللہ کی طرف سے فقیری آ جائے تو کوئی کسی کو غنی کر سکتا؟ فراڈیے بندے میں نے کھلی آنکھوں سے دیکھے. میں مثالیں دینا شروع ہو گیا نا, مغرب تک بیٹھا رہوں گا. یہ آپ کے سفیانے روڈ کے واقعات میرے سامنے ہیں, 8 بازاروں کے واقعات میرے سامنے. اللہ کی قسم 2 نمبری کرنے والے خود بھی برباد ہو کے دنیا سے مرے ہیں, ان کی اولادوں کا بھی بیڑا غرق ہو گیا ہے. بچیاں برباد ہو گئیں, بچے برباد ہو گئے, اور نسل سے اللہ پاک نے سجدہ اٹھا لیا ہے. واللہ العظیم میں بڑی مشکل خود پہ کنٹرول کر رہا ہوں. میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا تھا. فراڈ نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, غلط سٹیمپ نہیں لگوانی. جو کپڑے کی حقیقت ہے وہ بیان کیا کرو, جو چیز کی حقیقت ہے وہ بیان کیا کرو. کوئی لے جائے تب بھی شکر ادا کرو, کوئی نہ لے کر جائے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو. شکر گزار بندے کو اللہ ضائع نہیں کرتا. بیٹا غلے سے چوری نہیں کرنی, گودام سے چوری نہیں کرنی. اگر کوئی منشی محاسب یہاں بیٹھا ہوا ہے, بیٹے معاملات میں 1 میٹر کا آپ نے اونچ نیچ کا معاملہ نہیں کرنا, ورنہ ساری زندگی برباد. حرام خور بندے پہ اللہ بڑا ناراض ہے. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے عرب کی دنیا میں, آپ نے جو انقلاب پیدا کیا تھا نا, وہ 3 چیزیں تھیں. پہلی بات عقیدہ توحید و سنت تھا, اللہ اس پہ زندہ رکھنا, اسی پہ موت دینا. دوسری بات دل کی طہارت تھی. میں دعا کرواتا ہوں جی, آخر پہ ہاتھ اٹھا کے میں نہیں کرواتا, ابھی کروا دیتا ہوں. اللہ ہمارے دل کو ظلم سے پاک کر دے, اللہ ہمارے دل کو گناہ سے پاک کر دے. سارے بولے اللہ ہمارے دل کو حسد سے پاک کر دے, اللہ ہمارے دل کو سختی سے پاک کر دے, اور جیے اور جینے دو. اللہ ہمیں دوسرے کا حق دینے کی اللہ توفیق عطا فرما دے. شیخ عبدالسلام صاحب, یہ لوگوں نے صدقہ کرنا ہے رمضان میں. آپ کو بتاؤں بہترین صدقہ کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں مجاہدوں کو دینا بہترین صدقہ ہے؟ آپ سمجھتے ہیں مسجدوں میں قلین بچھانا بہترین صدقہ ہے؟ کس مولانا نے آپ کو بتایا؟ آپ سمجھتے ہیں کسی یتیم بچی کو جہیز لے کے دینا بہترین صدقہ ہے؟ رسول رحمت اللہ السلام فرماتے ہیں سب سے بہترین صدقہ یہ ہے, ایسا رشتہ دار, آپ کا ایسا دوست بھائی رشتہ دار جو آپ کو تکلیف بھی دیتا ہے, آپ کی عزت کے بھی درپے ہے, آپ کو پریشان بھی کرتا ہے, لیکن کھانے پینے روٹی بوٹی سے تنگ ہے. اس کی تکلیفوں کے باوجود آپ اپنے دل میں اس کی نفرت نہیں رکھتے, اس کی مالی ضرورت پوری کرتے ہیں, آپ اس کو ایک قطرہ بھی پلاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو افضل صدقہ بنا کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں. یہی تو مومن کا امتحان ہے. اور تیسری بات, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق حلال نصیب فرما. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. باقی آپ نے رمضان میں کیا کرنا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے, صدقہ کرنا ہے, تراویح, یہ تو کرنے ہیں. اور کچھ اور کام بھی ہیں جو آپ نے کرنے ہیں. ابھی وقت نہیں ہے, اس جمعے میں دارالقرآن ڈیٹیل سے انشاءاللہ بیان کر دوں گا. یہ خوشخبری سن لے سارے محبت کے ساتھ. میں الحمدللہ آج اظہار کر دیتا ہوں,
पूरे पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक खुफिया सा नेटवर्क है, जहाँ ज़रूरतमंद लोग होते हैं ना, जहाँ मस्जिदें नहीं बनती या गरीब लोग होते हैं, वहाँ हम लेंटर का अहतमाम कर देते हैं, सरिये का अहतमाम कर देते हैं, दीवारें खड़ी कर देते हैं, ईंटें हम ले देते हैं। ये हमारे कारी साहब हैं, कार साहब इधर हैं, ये हमारे कारी साहब आए हैं तांदलियाँ वाला से। मैं आपको पता है मेरा कोई अदारा नहीं है, मुझे किसी चंदे बंदे की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने गनी किया हुआ है। ये मर्द मुजाहिद है, अकेला बंदा है, बिल्कुल दीवारें चारों तरफ से खड़ी हैं और इनको सिर्फ़ और सिर्फ सरिये की ज़रूरत है। ये तस्वीर भी मेरी पास हैं, जगह भी मैंने देखी हुई है, 6 लाख के करीब सरिया है। मस्जिद ज़ुबैदा की तरफ से हमने इंशाअल्लाह ये अदा करना है। अभी हमने इनको 1 रुपया नहीं देना। अब्दुल सलाम भाई हैं, अल्लाह ने इनको मिफ्ताहुल खैर बनाया है, दुआ करे अल्लाह पाक इनको मज़ीद तौफीक दे। हमारे यासीन भाई हैं, इनको भी अल्लाह ने खैर का ज़रिया बनाया, अल्लाह इनको भी सेहत और ईमान नसीब फरमाए। हफ्ते वाले दिन, ताकि अगर कोई भाई जुमे को देना चाहे, हफ्ते को देना चाहे, हफ्ते तक अपना हिस्सा भेज दें। हमने ये जो 6 लाख का सरिया है ना, उस वक्त तक इंशाअल्लाह ये मामलात को मुकम्मल करते हैं। कोशिश करेंगे कि रमज़ान के आखिरी अशरे में वहाँ पर नमाजें शुरू हो जाएं और अल्लाह के दीन का काम शुरू हो जाए। सारे साथी जो अभी हिस्सा दे के जा सकते हैं यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। भाई सफ़र बना आप बाहर खड़े हो जाए, तो सारे साथी इनके साथ तामुन करें। ये खुशखबरी मैंने पता क्यों कहा, और मेरी तरफ देखो, मेरी एक अपनी सोच है। कभी मस्जिदों के लेंटर रुके हैं? बताओ, सारे बोलो। मस्जिदें बाद हो जाती हैं। चलो ये नेकी अल्लाह ने भाई अब्दुल सलाम के खाते में रखी है, मेरे में रखी है, हमारे खाते में रखी है, तो हम इस नेकी को इंशाअल्लाह हासिल करें। 1000 2000 से नहीं बनेगा। अगर कोई एक बंदा सारा सरिया दे सकता है तो भाई अब्दुल सलाम से मुलाकात कर ले, अभी भी अपना हिस्सा डाल ले और दिल से एक दुआ करें, अल्लाह जो तेरे दीन का तिनका भी तोड़ के सीधा करता है, अल्लाह उसकी भी मदद फरमा। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा। एक दुआ सारे दिल से करो, अल्लाह ताला किसी बंदे का मोहताज न करना। हमारी मस्जिद के बड़े प्यारे नमाजी फौत हो गए हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम दे। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमा और अल्लाह ताला हमें दीनो दुनिया की सब खुशियां नसीब फरमा। बड़ा चाह चढ़ा हुआ है, या अल्लाह मेरे रमज़ान आ रहा है, अल्लाह ताला हमें बढ़ चढ़ कर ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक अता फरमा और जो बीमार है अल्लाह पाक अपनी रहमत से सेहत या फरमा दे और अल्लाह हमें बगैर हिसाब के जन्नत नसीब फरमा दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अलैहि नबी। सारे भाई ये सरिये के मामले में खुसूसी तावन करके जाए। भाई बाहर भी खड़ा है, कारी साहब यहाँ भी खड़े हैं और अब्दुल सलाम भाई और यासीन से आपने राब्ते में रहना है। हफ्ते के दिन इंशाअल्लाह हम इनको मुकम्मल अमाउंट देंगे इंशाअल्लाह।